Welcome back, viewers. Zaid Saab, please continue. آپ کی آخری بات سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ وی نیڈ اے گڈ ڈوز آف فیتھ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی سولوشن دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور اپنے فیتھ کو مضبوط اور محکم کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فوکس مکی دور کا آپ اٹھا کے اگر دیکھیے تو وہ ایک ٹیم کردار سازی پہ تھا, ایک معاشرہ تشکیل دینے پہ تھا, ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت بنانے پہ تھا کہ جو تمام مشکلات اور پریشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو سامنے لے کے چلتے. مسلمانوں پہ جو تربیت دی گئی, جو تزکیہ کیا گیا, جو پیوریفیکیشن کی گئی, اس میں خاص فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, اس کو اوائڈ کرنا, یعنی دنیا کی محبت میں نہیں پڑ جانا اور موت سے خوف مت کھانا. کیونکہ وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ دنیا کی محبت, اکنامکس, انسان محبت میں, دولت میں, روپے میں, پیسے میں, جاگیروں میں, جائیدادوں میں الجھ جاتا ہے. منع فرمایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ بہت زیادہ جاگیریں اور جائیدادیں نہیں بنانا ورنہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. مسلمانوں کو ایک سخت کوش, ایک جاں فروش اور ایک دلیر قوم کے طور پر تیار کیا گیا ہے, جو ہمیں, یہ شیروں اور دلیروں کا دین ہے, یہ بزدلوں اور بغیرتوں کا دین ہی نہیں ہے. جو بزدل اور بغیرت ہوتا ہے اس کے لیے, اس کو یہ دین سوٹ ہی نہیں کرے گا. یہ دین ہے اس قوم کے لیے, ان افراد کے لیے جن میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, غیرت ہے, عزت ہے. اگر کوئی شخص اپنے دین اور غیرت اور عزت ہمارے لیے ایک معنی رکھتی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دین کی آبرو کو, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو, اپنی قوم و ملت کی آبرو کو رونتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد اس کے اندر تحریک پیدا نہ ہو, اس میں غیرت اور غصہ پیدا نہ ہو. وہ مسلمان نہیں ہوتا, وہ مومن نہیں ہوتا. ہماری ڈیفینیشنز اور ہیں. اب اس نظام کو ریکگنائز کرنے کے لیے دیکھیے جس طرح خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہم تھوڑا سا فلسافیکل ہوں گے یہاں پہ, کیونکہ جب تک یہ فلسفی ڈسکس نہ ہو اس وقت تک سولوشنز لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. خانہ کعبہ میں بھی 360 بت تھے, ہمارے معاشرے میں بھی 360 بت ہیں, آج ہمارے دلوں میں بھی 360 بت ہیں. کسی نے الہ بنایا ہوا ہے روپے کو, کسی نے خدا بنایا ہوا ہے پیسے کو, کسی نے جائیداد کو, کسی نے عہدے کو, کسی نے مال و دولت کو, کسی نے اپنی مرسیڈیز کو, کسی نے اپنی BMW کو, کسی نے اپنے بڑے بڑے گھروں کو. یہ سارے بھی خدا ہوتے ہیں. خدا صرف وہ نہیں ہوتا جو پتھر کا, لکڑی کا, مٹی کا بت بنا کے انسان کھڑا کر لیتا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ اگر میں واقعی چاہتا ہوں کہ اس کفر کے نظام کو تبدیل کروں اور ایک ایسا عدل کا معاشرہ قائم کروں, تو سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے چھوٹے سے وجود میں اپنے آپ کو وہ بت توڑنے پڑیں گے, اس کو ایک ایک کر کے, جو خانہ کا اپنے دل کے کعبے میں اس نے بت رکھے ہوئے ہیں. بیکاز جب تک آپ وہ انسانیت کا مقام, جب تک آپ آخرت پہ اور قیامت پہ اور اللہ کے ہاں جواب دینے پہ, جواب دہی کا کانسیپٹ آپ کے پاس نہ ہو, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ مسلمان خیانت کریں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ بیت المال کا مال لوٹا جائے گا, ورنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے سربراہوں کو پرسنٹیجز کے نام سے یاد کیا جائے گا, مسٹر 100% اور مسٹر سو مینی پرسنٹس. کیونکہ جب یہ معاملہ ہوگا, یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نہ اللہ کا خوف ہے, نہ آخرت کا خوف ہے, نہ قبر کا خوف ہے, نہ آخرت میں جواب دینا ہے. مسلمانوں کی تہذیب بلڈ ہوتی ہے پہلے اللہ کے تعلق پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پہ اور آخرت کے خوف پہ. مسلمانوں کو ہم نے دنیا میں کام کیا ہے, مسلمانوں کو دنیا, ہم نے سویلائزیشنز بھی بنائی ہیں, تہذیبیں بنائی ہیں, ایسی تہذیبیں بنائی ہیں جو انسان نے دیکھی نہیں کبھی اس سے پہلے. لیکن جو سوسائٹی کا اوور آل مورل فوکس ہوتا ہے وہ اسپرچل ہوتا ہے, وہ مٹیریل نہیں ہوتا, یہ اسپرچل سوسائٹیز ہوتی. اب اس دین نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے اتنا بے تعلق کر دیا ہو کہ ہمیں اجازت کی نہ ہو کہ ہم دنیا نہ کمائیں. دیکھیے یہ دین اتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف کہتا ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ, اور ایک طرف کہتا ہے اتنا مال کماؤ کہ زکات بھی دو, صدقات بھی دو اور خیرات بھی دو. زکات, صدقات, خیرات مسکین عاجز نہیں کر سکتا. مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اکنامکلی اسٹیبل بھی ہو. جب ایک مضبوط مومن کمزور مومن سے, جب ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر کہا گیا ہے, تو طاقت صرف فزیکل نہیں ہے, اکنامکلی بھی ہی شوڈ بی اسٹرانگ, سوشلی اینڈ مورلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ, ہی شوڈ بی ملٹریلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ. تو مسلمانوں پر واجب ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں اس طرح پارٹیسپیٹ کریں کہ جس طرح ہم نے اس میں پورا اپنا حصہ دینا ہے. ہم نے سویلائزیشن اور تہذیبیں قائم کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی دا گیونگ ہینڈ. خلافت عثمانیہ جب تباہ بھی ہو رہی تھی 1840s میں, جب کمزور ہو چکی تھی, اس وقت بھی مسلمان خلیفہ نے آئرلینڈ میں, یعنی انگلینڈ کا ایک صوبہ تھا آئرلینڈ, وہاں قحط پڑا تھا, تو مسلمانوں نے بحری جہاز غلے اور کھانے کے بھیجے تھے انگریزوں کو فیڈ کرنے کے لیے. یہ ہماری تاریخ میں کبھی کوئی نہیں پڑھا تھا. مسلمانوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ چاہے خود بھی کمزور ہوں, خود بھی پیسے کم ہوں, لیکن تم نے دینا ہے, تقسیم کرنا ہے. وی آر اے نیشن وچ گیوز. ہم لینے والے, ہمیں دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے, ہم کو یہ سکھایا اور پڑھایا گیا. تو دیکھیے دینے والا ہاتھ اس وقت ہوتا ہے جب دینے والے ہاتھ میں کچھ ہو, تو وی ہیو ٹو ارن. ہمیں وہ ریئل ویلتھ, ہمیں دولت, ہمیں جائیداد, ہمیں یہ سارے معاملات کمانے ہیں اور ان کو پھر خرچ بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں. کمزور مسلمان اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اکنامکلی اسٹیبل ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح ٹریڈنگ مسلمانوں کے لیے ایک بہت
ہی زیادہ ریکمینڈڈ وے آف ارننگ دیئر سورس آف انکم ہے. یہاں تک حدیث شریف میں یہ تک فرمایا گیا ہے کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 تجارت میں رکھ دیے گئے ہیں. یہ تجارت کو سود سے کمپیئر کرتے ہیں, جیسے قرآن کہتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک جیسی چیز ہے, اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا. ان کی ہر چیز ہمارے سسٹم سے اپوزٹ ہے. ہم نے اس کی فلسافیکل ڈائمینشنز آپ سے اس لیے بات کی ہیں کہ دیکھیے, جب تک ایک اسپرچل انسان نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ اپنے 360 بت نہیں توڑیں گے جو آپ کے دل کے کعبے میں بسے ہوئے ہیں, اس وقت تک جو سولوشنز ہم آگے دینے جا رہے ہیں آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اڈاپٹ کرنے میں پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی. یہ سیریس باتیں ہیں, سوچنے کی باتیں ہیں. ہم ایک ایسے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو کسی صورت میں انسانیت قبول نہیں کر سکتی. چینج ہم نے کرنا ہے, چینج کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. ایک اسپرچل انسان, ایک متقی انسان, ایک ایسا انسان کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے الگ ہو. آپ کو ان افراد کی ایک ٹیم پہلے پیدا کرنی ہے. ایسے انسان جو صادق اور امین ہو, ایسے انسان جو مسلمانوں کے مال میں خیانت نہ کریں, ایسے انسان کے جن پہ ذمہ داری دی جائے مسلمانوں کے مال کی تو وہ اس کو جسٹ اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. کیونکہ جب تک یہ کور ٹیم آپ کے پاس نہیں تیار ہوگی, کوئی اکنامک ماڈل جو مرضی اسلامک آپ اس کو کہہ دیں وہ نہیں قائم کر سکے گا. پہلے صادق اور امین افراد تیار کرنے. ایمفسس اسپرچل ہے, ایمفسس تقوی پہ ہے, ایمفسس اس موریلٹی کے اوپر ہے کہ جہاں خلیفہ وقت بھی, جہاں پہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اتنا ایمانت دار ہو کہ بڑھیا اس سے پوچھ سکے کہ تمہارے وجود پہ 2 چادریں, ہمارے جسم پہ 1 چادر کہاں سے آئی ہے. تو اسی لیے ہم آپ سے بار بار ایمفسائز کریں گے انشاءاللہ براہ راست اگلے پروگراموں سے وی ول اسٹارٹ گیونگ ڈائریکٹ سولوشنز انشاءاللہ. آج اس پروگرام کو ہم اس پوائنٹ پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے, اس سے پہلے کہ آپ سولوشنز مانگنا شروع کریں, اپنے اندر اب دیکھ لیجئے, آر یو ریڈی ٹو چینج؟ بیکاز قیمت دینی پڑے گی, آپ کو لائف سٹائل چینج کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنی جو لگژریس لائف سٹائل ہے اس میں کمی کرنی پڑے گی. جو پیسے کما کے رکھے ہوئے ہیں, جو دولت اور جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ان کو کچھ تقسیم بھی کرنا پڑے گا. اللہ کی مخلوق میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. وہ اللہ کے احکامات جن پر ہم آج عمل نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ جائیداد کی وراثت کی تقسیم ہو, چاہے وہ لینڈ ریفارمز ہوں, چاہے وہ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو, ان پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ آپ ایک اسلامک سوسائٹی بھی قائم کر لیں گے اور اپنے آپ کو تبدیل بھی نہیں کریں گے. ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے کہ اپنے دین میں پورا داخل ہونا پڑے گا. بٹس اینڈ پیسز سے کام نہیں چلے گا. وی کانٹ ڈو دس کہ کفر کے نظام میں پیچ ورک کر کے اس کو اسلامک بینکنگ کا نام دے دیں. وی ڈونٹ ایکسپٹ دس, اٹ ول ناٹ ہیپن. There has to be a complete radical change. وہ ہم اگلے پروگراموں سے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سسٹم اس کفر کے سسٹم سے ہر جگہ کہاں کلیش کرتا ہے, اور ہمارا سسٹم آلٹرنیٹ سسٹم ہے کیا. ایک جس طرح وہ اس کے 8 پلرز تھے, اس طرح اسلامک اکنامک ماڈل کے سارے پلرز, اور کس طرح اس کو انڈیویجول لیول پہ, کلیکٹیو لیول پہ اور نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں سے ویل اسٹارٹ. جی تھینک یو ویری مچ زید صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا. زید صاحب نے اس ایپیسوڈ میں ہمیں فلاسفیکل بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے ان سولوشنز کے لیے جو اگلے ایپیسوڈز میں ہم ایکسپلور کریں گے. بالخصوص انہوں نے اسلامک بینکنگ کے کانسیپٹ کو ہمارے لیے کلیریفائی کیا ہے. اگلے ایپیسوڈز میں ہم سولوشنز کو ڈسکس کریں گے. مین وائل آپ کی ای میلز ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں. یو کین کنٹینیو ٹو ای میل اس ایٹ info@brasstax.biz. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.